कराची की जरा बात कर लेते हैं, पूरे सूबा सिंध की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स हो या टूटी फूटी सड़कें हो, अस्पतालों की हालत जार हो, या फिर इस सूबे के जो तालीमी इदारे हैं हम उनकी बात करें, इनके हाल बुरे हैं और हम देख रहे हैं इनमें कोई बेहतरी भी नहीं हुई। ऐसे में अशफाक एक खबर आई और खबर ये है कि अब सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो सालाना इम्तिहानात होंगे वो अब आउटसोर्स किए जा रहे हैं, यानी अगर हम उसे उर्दू में कहें तो वो ठेके पे दिए जा रहे हैं। यानी अब मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात के इनेकाद के लिए अब सारा इम्तिहानी निज़ाम ठेके पर देकर एक रेड मार्कर नामी निजी कंपनी को दिया जाएगा। यह फैसला महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड और उसकी वजारत बोर्ड्स बगैर मनशुदा एक्ट के तहत इस वक्त अब डालने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए तमाम चेयरमैन बोर्ड सिंध पर शदीद दबाव डाला जा रहा है ताकि रवा साल के सालाना इम्तिहानात का कुछ हिस्सा रेड मार्कर नामी पार्टी के हवाले कर दिया जाए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि रेड मार्कर नामी कंपनी का ताल्लुक सिंध से नहीं है। माहिरीन तालीम के मुताबिक तालीमी एक्ट मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात को आउटसोर्स करने की इजाजत नहीं देता। तो लेट्स बी ओपन अबाउट इट, कि पूछ लेते हैं। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं कि भाई क्या वाकईतन ये खिलवाड़ है, क्या है? तो अनवर हमारे साथ हैं। अनवर जरा बताइएगा भाई कि ये वाकईतन इतना बुरा है कि एक तो इम्तिहानी निज़ाम या तो हमारा होता ना कि बड़ा सुपर्ब किस्म का, जिसके अंदर हम जब भी इम्तिहानात की बात करते हैं हम नकल की बात करते हैं, नकल के रुझान की बात करते हैं, पर्चे लीक होने, पर्चे आउट होने की बात करते हैं, उसके ऊपर खुद एहतसाबी का निज़ाम ना होने की बात करते हैं। तो अगर आउटसोर्स किए जा रहे हैं तो क्या इसके अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव है? देखें, ये सूरत हाल असल में मामला ये यहाँ से शुरू हुआ था कि लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन नसीम मेमन की जानिब से एक खत महकमा यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड को अरसाल किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इम्तिहानी निज़ाम जो है वो करप्शन से पाक करने और तरीक़ेकार को तब्दील करने के लिए अब इन तमाम तरीक़ेकार को आउटसोर्स करना पड़ेगा, जिसके बाद सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जो आपको यहाँ पे रोकेंगे कि आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है तो आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। तो ये जी जनाब मामला है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा किया गया, और क्या इसलिए कोई कंपनी जिसको दिया गया है ठेके पे, क्या और भी कंपटीशन में कंपनीज थी, क्या ये मेरिट पे सारी चीजें हुई, ये वो सवालात हैं। और क्या इससे तालिब इल्म जो हैं उनको फायदा पहुंचेगा, तालीमी निज़ाम को फायदा पहोचेगा, क्या होगा? क्योंकि नाम तो बड़ा कैची है वैसे, रेड मार्कर। अब ये देखना है कि और माहिरीन तालीम इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। वही अशफाक जो आपने सवाल उठाया कि क्या असातिज़ा पे, सरकारी असातिज़ा पे एतबार नहीं है, क्या अब इससे नकल के रुझान में कमी आ जाएगी, ये वो तमाम इशू हैं। अनवर आप साथ हैं हमारे, एक बार जरा हमें आगाह कीजिएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या तौजीहात बताई जा रही हैं? जी देखिए, यूनिवर्सिटी बोर्ड की जो सेक्रेटरी हैं मुरीद रहमो, वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि तालीमी बोर्ड्स के अंदर प्रमोशन हासिल करने के लिए, पोस्टिंग के हसूल के लिए इस वक्त तमाम की तमाम तकद्दुर रहती है, जिसके नतीजे के अंदर निज़ाम तालीम शदीद जो है वो मुतासिर होता है। लिहाजा इस बात का अब कभी इम्कान है कि अब तमाम के तमाम इम्तिहानात मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इनको ठेके पे दे दिया जाए, तो ये अनोखा इक़दाम सामने आएगा। गो कि अभी इस हवाले से जो एक्ट है, तालीमी बोर्ड के जो एक्ट्स हैं वो इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। इस हवाले से हमने सेक्रेटरी बोर्ड यूनिवर्सिटी से बात की थी, तो उनका कहना यह था कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस बात का इम्कान है कि इस एक्ट के अंदर तरमीम कर ली जाए। और साथ साथ जो मीटिंग हुई थी, जो इजलास हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया कि एक रेड मार्कर नामी कंपनी है, उसको जो है वो इब्तदाई 3 मराहिल के अंदर से कोई एक मरहला तस्वीर कर दिया जाए, पर्चों की तैयारी, पर्चों की तरसील और असेसमेंट, जबकि नताइज के जो तरीक़ाकार है वो तमाम के तमाम तालीमी बोर्ड के हवाले कर दिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा, क्या ये वाहिद कंपनी थी जिसको आउटसोर्स किया गया है? दीगर कंपनीज भी थी, पहली दफा ऐसे होने जा रहा है, तो इसका प्रोसीजर क्या था, कैसे इस कंपनी को ठेका दिया गया? देखें, अभी ठेका देने के हवाले से अगर बात की जाएगी तो हतमी तौर पर ये तमाम चेयरमैन बोर्ड है उनके ऊपर शदीद दबाव है। शदीद दबाव की वजह से वो ऑन द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन का एतराज यही है कि वो जो ब्रीफिंग दी गई थी, उस ब्रीफिंग के अंदर जो कंपनी थी वो उस कंपनी के पास इम्तिहानात के इनेकाद के पेशगी इंतजाम भी मुकम्मल नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आगा खान तालीम बोर्ड, IBS तखर या रेड मार्कर में से किसी एक कंपनी का इंतखाब किया जा सकता है। गो कि अभी इसका हतमी फैसला नहीं हुआ, ताहम महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड की जानिब से एक लेटर अरसाल किया गया तालीमी बोर्ड्स के सरबराहों को, जिसके अंदर वो हैरान रह गए कि किस तरीके से जो है वो अचानक ये फैसला सामने आ गया। तो ये वो सूरत हाल बन रही थी कि जिसके नतीजे के अंदर अब एक इबाहम पैदा हो गया है। और अब इसके लिए ये सूरत हाल भी सामने आ रही है कि अब इस कंपनी के ठेके के हवाले से मुताबिक सवालात भी जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। ताहम सिंध के जो तालीमी बोर्ड के सरबराह हैं,
کنٹرول امتحانات ہیں وہ اس وقت اس موقف کی مکمل طور پر تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گو کہ اب امتحانات کا انعقاد فوری طور پر ہونا ہے 2 مہینے کے وقفے کے بعد، تو لاکھوں طلبہ و طالبات کے امتحانات کو اگر ٹھیکے کے اوپر دے دیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ آئی مین لائک ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو کرٹیسائز آن دیٹ، بیکاز اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ جب اگر جو بورڈز ہیں ان کی کیپیسٹی ہے تو وہ خود امتحانات صحیح طریقے سے کروائیں اور اس کے اندر نقل کا رجحان بھی نہ ہو، اس کے اندر پراپر طریقے سے قاعدے اور قانون کے تحت ساری چیزیں ہوں. لیکن اگر انکیپیسیٹیٹڈ ہوں کسی بھی وجہ سے تو کیا اس پر سوچا جا سکتا ہے جس طرح سے سوچا گیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو لیٹس بی اوپن اینڈڈ اباؤٹ اٹ. موجودہ جو سسٹم ہے اس کو کیوں نہیں بہتر کیا جا سکا؟ یہ وہ تمام تر ایشوز ہیں جس کے لیے بات کرنے کے لیے اب ہم نے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسیشن حیدر علی صاحب ہمیں جوائن کیا انہوں نے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں صدر سندھ پروفیسر لیکچرز ایسوسیشن منور عباس صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے تو Is it that bad? اور از اٹ بیڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں 8 ایجوکیشنل بورڈز ہیں جو آلریڈی ایگزامینیشن باڈیز ہیں، آٹونومس باڈی ہیں، اپنی اپنی اینٹیٹی رکھتے ہیں. مکمل ادارے 8 موجود ہیں صوبہ سندھ میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 8 تعلیمی بورڈز کو ان کی بہتری کے بغیر یا بہتری اس میں لائے بغیر ایک کمپنی کو یا کسی سافٹ ویئر کو یا ڈیجیٹائزیشن کے نام پر یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے نام پر اگر کوئی اسٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ بالکل جیسا کہ آپ نے خود فرمایا اشفاق کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. اس میں جو گزشتہ 6-7 سالوں سے ایڈ ہاکزم ہے ہمارے تعلیمی بورڈز میں اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پر توجہ دی جانی چاہیے. یہی کام جو ہے بورڈ کے اندر بھی ہو سکتا تھا کہ ان کی پروفیشنل کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی، ان کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ فراہم کی جاتی. جہاں جہاں لوپ ہول سے کمیاں تھیں اسی طریقے سے ایجوکیشنل بورڈز جو ہوتے ہیں یہ ان کا ایک ایکٹ موجود ہے، قانون موجود ہے، اور یہ خود مختار تعلیمی امتحان لینے والے ادارے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو بچے ہوتے ہیں سندھ میں تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ بچے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان ہر سال دیتے ہیں. تو ان کو یہ کیٹر کرتے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور تعلیمی بورڈز میں ہم عرصہ دراز سے ایک جو ہم آہنگی کا فقدان ہے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اگر اس کو بہتر کیا جائے اور اگر کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے ایگزامینیشن کی جو ریلائبلٹی ہے، جو اس کی ویلیڈیٹی ہے، جو اس کی ٹرانسپیرنسی ہے، اگر اس پہ کام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، پلاننگ کو بہتر کیا جائے، نہ یہ کہ ایک چیز جو کہ اتنی بڑی یعنی حجم میں موجود ہے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے. آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے ہم یہ نیوز کے اس بزنس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی سلسلہ چلا آتا ہے. ہم نقل کی بات کرتے ہیں، بوٹی مافیا کی بات کرتے ہیں، پیپرز لیک ہونے کی، پیپر جب ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی سیفٹی نہ ہونے کی، اور پیپر پرچے ABC آؤٹ ہونے کی، طرح طرح کی چیزیں ہم سنتے رہے. پھر اس کے بعد امتحانی نظام میں جس طرح سے نقائص ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایڈ ہاکزم پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، برائبری ہے، کسی پوسٹ پہ جانے کے لیے برائب کرنا از مینڈیٹری ان دا بورڈز. کیا اس صورتحال میں جو چیز آج تک نہیں ہوئی، پھر سب سے بڑھ کے ان امتحانات، ان بورڈز کے ذریعے ہونے والے امتحانات کے نتیجے میں جو اسٹوڈنٹس آگے جاتے ہیں، ہم نے ماضی میں مثالیں دیکھی، وہ یونیورسٹیز کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پاتے. کیا کیا جائے اس صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، انتہائی حساس موضوع پہ آپ نے آج ہمیں بلایا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان ہو یا سندھ حکومت ہو، تعلیم ان کی پیورٹی نہیں رہی ہے. آپ بجٹ سے اندازہ کر لیں. بالکل. اچھا، ایک تو ان کی پیورٹی نہیں رہی، دوسرا یہ کہ سفارشی کلچر بہت زیادہ عام ہے. آپ بات کر رہے ہیں امتحانات کی نقائص کی، میں سوال پوچھتا ہوں کہ امتحانات میں نقائص کیوں ہیں؟ 8 سال ہو گئے ہیں کسی بھی انٹرمیڈیٹ بورڈ میں سیکٹری چیئرمین بورڈ نہیں ہے. صرف 3 چیئرمین بورڈ ہیں جن کی 8 مہینے کے بعد
مدت ختم ہو رہی ہے. ان تمام بورڈز میں، سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز میں ایک بھی کنٹرولر ایگزامینیشن نہیں ہے گزشتہ 8 سال سے. سیکرٹری بورڈ نہیں ہے گزشتہ 8 سال سے. کیا ہو رہا ہے تو یہ اس پہ تماشا احتجاج کیا جاتا ہے؟ جی بالکل. ہم ایس پی ایل اے جو ہیں اس پر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، اس لیے کہ ان کی پیورٹی نہیں ہے. ان کی پیورٹیز کچھ اور ہیں. سندھ کا بچہ اس وقت سفر کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب اس کو آؤٹ سورس کریں گے. کیسے آؤٹ سورس کریں گے آپ؟ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے آؤٹ سورس. یہ سندھ کے بچوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں. مجھے بتائیں آؤٹ سورس ہو جاتا ہے جیسا کہ بتایا نقصانات اس کے بیان کریں. وہ جو امتحانات ہوں گے پھر وہ کیا ہوں گے؟ کیا اس کو مانا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں آپ جڑ کو ختم کریں نا. آپ ٹھیکے پہ دینے کی بات کر رہے ہیں. جیسے علی حیدر صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں یہ جو بورڈز ہیں یہ خود مختار ادارے ہیں. آپ ان کی خود مختاری پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. آپ چیئرمین دے نہیں رہے، آپ کنٹرولر ایگزامینیشن دے نہیں رہے. پھر یہ ظاہر سی باتیں چیزیں آئیں گی، خرافات آئیں گی. نہیں، لیکن اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا چیئرمین اور دا کنٹرولر. ٹھیک ہے، جب چیئرمین اور کنٹرولر ہوتے تھے تب بھی اسی طرح کے مسائل پہ ہم بات کرتے تھے. جب یہاں پر کراچی کی مثال لے لیں نا، عمران صاحب جب یہاں پر تھے، انوار احمد زئی صاحب تھے، تو اس وقت کیا مطلب تھنگز ور ناٹ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، یہی بات ہو رہی تھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں نقصانات، این ٹی ایس ایک مستند ایک طریقہ کار سمجھا جاتا ہے ایگزامز لینے کے لیے، وہ بھی آؤٹ سورس ہی ہے نا. کیا اس میں کیا دیکھیے بات واٹس یہ دا ہے ڈفرنس کہ 8 تعلیمی بورڈز، ان کی اتنی بڑی مشینری، ان کا اتنا بڑا ہیومن ریسورس موجود ہے، اتنا بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے. اس کو ہٹا کر اگر آپ ان 8 لاکھ بچوں کے لیے جو ہے ایک ڈیجیٹل کمپنی کو جو ہے وہ سافٹ ویئر کی بیس پر جو ہے یہ سارا کام دے دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مذاق. اچھا، میرا سوال بیسکلی یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے. مجھے اس میں یہ بتایا جائے کہ اگر آؤٹ سورس کریں، لیٹس سے کہ اف دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو سو، اور وہ خامیاں دور اس کے اندر ان کے اندر خامیاں کیا ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کے سامنے اگر بیان کر سکیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ آغا خان ایجوکیشن بورڈ کو لے لیجئے، آپ انٹرنیشنل جو کیمبرج اسسمنٹ ہوتی ہے اس کو لے لیجئے. آپ کو میکینزم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے، انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. ہمیں کیونکہ ہیڈ لائنز کی طرف بڑھنا، تو پھر ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور پھر اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں باخبر سویرا میں.